آپ آگے آئیں، ایک ایک قدم والصلاة والسلام على معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلى جواهر العلل ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين قيل في حقهم إنا أنزلناه في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر اقتباسهم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا تمام تر سامعین و حاضرین سے گزارش ہے کہ انتہائی ایک عرصہ دراز کے بعد ذکر محمد و آل محمد کے وسیلہ اور واسطہ سے آپ کے عرفانی اور نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ وہ بزرگان ملت اور بزرگان دین جو تلاگن میں اپنی دعاؤں کے سائے میں لے کر مجھے ہمیشہ چلتے رہے، ان میں سے اکثر آج جسمانی طور پر تو اس جشن مولائے کائنات کے سلسلہ میں ہمارے مابین موجود نہیں ہیں، لیکن روحانی اور ایمانی طور پر وہ موجود ہیں۔ تو سب کے نام تو نہیں لے سکتا، تو ایک نام مجھے یاد ہے اس زمانے سے، ایک بابا بزرگ شاہ صاحب اور ان کے افراد خاندان، اور ایک ہر مجلس کی بننے والی زینت محترم مکرم ہمارے بزرگوار سید تصدق حسین شاہ صاحب، اور اسی طرح باقی جن جن افراد کے اپنے اپنے گھروں کے جو افراد آج اس عالم میں موجود نہیں ہے، سب کی ارواح کو اور بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کی ارواح کو اور شہدائے چکوال کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور 6 مرتبہ سورۃ التوحید کی تلاوت فرما لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
باز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بابا دی بلند صلوات. صاحبان اسلام و ایمان و ایقان، ارباب معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و خانواد رسول، ولایت محمد و آل محمد کے سائے میں زندگی کا ایک ایک لمحہ بسر فرمانے والے میرے معظم مکرم سامعین، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 35 کی، سورہ الفاتر کی آیت نمبر 32 کی 32 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت میں اس ذات مبارکہ نے تا قیام قیامت رہتی دنیا تک کے لیے امت مصطفی کے ہر ایک صاحبی عقل سلیم فرد پر اس حقیقت کو روز روشن کی طرح واضح فرمایا ہے کہ اے میرا قرآن سننے اور پڑھنے کا شرف حاصل کرنے والوں، اپنے اپنے صفحات ذہن پر مجھ اللہ کا یہ اعلان نشر کر دو کہ میرا قرآن بے وارث نہیں. اسی لیے میں نے کیا تھا بچے ذرا سائڈ بھی کریں کہ مجھے بحث کرنی ہوتی ہے. میرا قرآن بے وارث نہیں. سما پھر اور رسنا، ہم نے وارث بنائی. صاحبان یہاں میں پھر ترجمے کو دوہرا رہا ہوں. سما پھر اور رسنا، ہم نے وارث بنائی الکتابہ، قرآن کی، الذین، ہر ایک کو ہم نے قرآن کا وارث نہیں بنایا. الذین، ان لوگوں کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا، استفینا، جن کو نگاہ قدرت کے ساتھ ہم نے چن لیا. جن کو نگاہ قدرت کے ساتھ ہم نے چن لیا. من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. حضور کسی کا اپنے مقام پر اپنے آپ کو عبداللہ کہلوانا یہ اور بات ہے.
کسی کا خود اپنی زبان سے اپنے آپ کو اب کہلوانا، عبداللہ کہلوانا، یہ اور بات ہے. چلو کہتا ہی چلوں، آپ خاموش ہو گئے ہیں جو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. حضرت عیسیٰ آغوش مادر میں خود کو انی عبداللہ کہہ کر عبداللہ کہلوانا. گہوارے میں سو کر یا ماں کی آغوش میں اپنے آپ کو انی عبداللہ کہہ کر اللہ کا بندہ کہلوانا، یہ مقام اور ہے. اور خود اللہ کا وارثان قرآن کو اپنا بندہ کہنا، یہ مقام اور استفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنایا قرآن کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن دیا. اب یہاں میں پھر چونکہ بڑے عرصے کے بعد حاضر ہوا ہوں، آپ کا ذوق سماعت انتہائی بلند ہے، تو یہاں پر میں پھر رکتا ہوں. اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہر قاری القرآن، ہر سامع القرآن، ہر حافظ القرآن، ہر مبلغ القرآن، ہر مترجم القرآن، ہر حامل القرآن. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا نا، بچے سامنے سے اٹھا دیجیے گا، نہیں اب رہنے دیں، چونکہ بات میں چلنا ہے وہی لے سکتا ہے جو لینے کے قابل ہے. حامل القرآن یعنی کمر پر قرآن کو رکھ کر گلی گلی اونچا میں ندا لگا کر لوگوں کے گھروں میں قرآن پہنچانے کا ذمہ لینے والا پتہ نہیں کہ خود دل میں قرآن رکھتا ہے. اس آیت سے واضح ہو گیا کہ قرآن کا وارث نہیں، یعنی ہر عربی، ہر عجمی، ہر شرقی، ہر غربی، ہر من المہاجر من الانصار، نبی کے گھر میں سے کسی کا رشتہ دار یا نبی کا لے دے کے بننے والا قرابت دار قرآن کا وارث نہیں. ذہنوں میں رہے، ایک ہے حافظ قرآن ہونا، ایک ہے وارث قرآن ہونا. ہم میں سے حافظ قرآن تھے، ہیں اور رہیں گے. ضروری نہیں کہ ہر حافظ قرآن حافظ دین بھی ہو. نہیں صاحب، میں فکر پھر جلدی نہیں کرتا. ضروری نہیں کہ ہر حافظ قرآن حافظ دین بھی ہو. اگر ہر حافظ قرآن حافظ دین ہے تو میں کربلا کا آپ کے سامنے ذکر نہیں کرتا. کسی اور دور جنگ میں صدیوں پہلے ہونے والی جنگ میں آپ کو نہیں لے جاتا. میں اسی دور حاضرہ کو مد نظر رکھ کر فکر دے رہا ہوں کہ اگر ہر حافظ قرآن حافظ دین ہوتا تو اس موجودہ دہشت گردی کے آپریشن میں کئی حافظ قرآن لپیٹ میں نہ آئے. کئی قاری قرآن حافظ قرآن دہشت
دہشت گردی کی زد میں میڈیا ہمارے سامنے پیش نہ کرتا تو ماننا پڑے گا حافظ قرآن ہونا اور بات ہے، وارث قرآن ہونا۔ جو حافظ قرآن ہے اس نے قرآن حفظ کیا بطور ادھار۔ پھر سنے اس نے قرآن حفظ کیا بطور ادھار، یعنی سینے میں علم قرآن لے کے نہیں آیا تھا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان کا مصداق بن کر نہیں آیا تھا، بلکہ الف با با تا کسی سے سیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سے یاد کی، پہلا پارہ کسی حافظ سے پڑھا، دوسرا تیسرا کہیں اور جا کے بیٹھا، 10 کے بعد کہیں اور پہنچ گیا، ایک ایک سے علم قرآن لے کر سینے میں جمع کیا تو یہ علم قرآن بنا، اس کے سینے میں اٹھا۔ جب مر گیا اب اس حافظ سے کہے کہ حافظ صاحب ایک آیت سناؤ، نہیں سنا سکتا، 1000 دیتے ہیں، 10,000 دیتے ہیں، لاکھ دیتے ہیں، 10 لاکھ دیتے ہیں، ایک آیت سنا دو۔ قریب کھڑے ہوئے کسی بزرگوار نے آپ کا شانہ ہلا کر کہا صاحب آپ کمال کر رہے ہیں، حافظ صاحب تو مر گئے۔ کیسے مر گئے؟ قرآن سینے سے ختم ہو گیا۔ تو جو حافظ ہے مرنے کے بعد ایک آیت قرآن سنا نہیں سکتا، لیکن جو وارث ہے وہ نیزے کی نوک پر درود پڑھے سلام، بالکل آرام سے بیٹھو۔ یہ حافظ ہے جو مرنے کے بعد ایک آیت بھی سنانے کی سخت نہیں رکھتا، اور یہ وارث ہے جو نیزے کی نوک پر کربلا سے لے کر شام تک شیعہ تاریخ کے مطابق 99 مقامات پر 99 مقامات پر اور اہل سنت کی تاریخ کے مطابق 16 مقامات پر حسین نے قرآن پڑھ کے منگوا لیا کہ حافظ ہونا اور بات ہے، وارث ہونا۔ کہ حافظ قرآن حافظ دین نہیں ہوتا، لیکن وارث قرآن وارث دین ہے۔ اب یہاں مجھے فقہ دینا نہیں چاہیے تھا، لیکن آپ چپ کر گئے، مجھے دینا پڑ گیا ہے۔ اسی لیے عارف باللہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے کسی حافظ کے حق میں نہیں کہا کہ یہ سراپا دین ہے، کسی حافظ کے حق میں نہیں کہا کہ یہ مجسم دین ہے، لیکن جب وارث قرآن پر نظر پڑی تو بے ساختہ پکار کے کہنا پڑا تین است حسین۔ تو ایک ہے وارث قرآن، ایک ہے حافظ قرآن۔ حضرت علامہ مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت علامہ عبد الماجد دریابادی صاحب، حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب، حضرت علامہ پیر رفیع الدین شاہ صاحب نے، حضرت علامہ شبیر احمد عثمان
صاحب نے اور باقی اکثر مفسرین آمن اپنی اپنی تفسیروں کو یہی لکھا ہے کہ یہاں قرآن کے وارثوں سے مراد جو قرآن کے وارث ہیں ان سے مراد ساری قیامت تک امت مصطفی ہے، یعنی قیامت تک جتنی امت رسول ہے وہ ساری کی ساری قرآن کی وارث ہے۔ کیونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے رکنا نہیں۔ جو ساتھ دے سکے ان کی مہربانی، جو نہیں سمجھیں گے ان کا کوئی قصور نہیں۔ گلفام جہاں فکرہ دینا چاہتا ہے ان علماء کی ارواح کو پکار کر کہ اگر ساری امت محمدی قرآن کی وارث ہے تو قرآن کے وارث ہیں وہ جنہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ تو امت محمدی میں جہاں مومن ہے وہاں منافق بھی ہے۔ آپ ہی چپ کر گئے جو سامنے بیٹھے۔ امت محمدی میں جہاں مومن ہے وہاں منافق بھی ہے، اور منافقوں کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے ان المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، کہ منافق مرد اور منافقہ عورتیں اور کافر کے سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا جہنم میں رہیں گے۔ تو منافق کہاں رہیں گے؟ جہنم میں۔ تو جہنمی کبھی اللہ کا چنا ہوا نہیں ہوتا۔ ماننا پڑے گا کہ ساری امت محمدی قرآن کی وارث نہیں ہے۔ اور اگر کہا جائے جیسے کہ لکھا گیا ہے کہ تمام علماء ملت اسلامیہ یہ سب کے سب قرآن کے وارث ہیں، ٹھیک ہے، ہم کسی کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتے۔ اگر علماء ملت اسلامیہ قرآن کے وارث تسلیم کرو گے تو پھر آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ صحابہ رسول سے بڑھ کر آل رسول کے بعد اور کوئی بڑا عالم نہیں۔ اصحاب رسول سے بڑھ کر آل رسول کے بعد امت محمدی میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ جب آپ نے فیصلہ سنا دیا کہ اصحاب رسول ہم تمام امت مصطفی کے علماء میں سے سب سے بڑے عالم ہیں، تو آئیے میں پھر قرآن کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ قرآن میں فیصلہ ہے، اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب، میرے محبوب، میرے مطلوب، میرے مقصود، میرے احمد، میرے محمد، میرے مصطفیٰ، میرے مجتبیٰ، زینہ اوتر علم ماذا کالا آنفا، میرے حبیب یہ تیرے قریب قریب ارد گرد آس پاس۔ بچوں میں تو نہیں بولنا نا، بولنا تو آپ نے ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیں میں کتنا کچھ پڑھ گیا اور آپ خاموش ہیں۔ میرے حبیب یہ تیرے گردا گرد قریب قریب آس پاس، یہ بیٹھنے والے بڑے کان لگا کر بڑی توجہ کے ساتھ بڑے غور کے ساتھ تیری باتیں سنتے ہیں۔ حتی اذا خرجوا من عندک، جب تجھ سے سن کر یہ اٹھتے ہیں اور مسجد کے دروازے سے باہر جاتے ہیں، قالوا کہتے ہیں للذین، ان لوگوں کو اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا ہے، پڑھایا نہیں گیا
تو سن لیں گے جن کا حافظہ اتنا تیز ہے کہ رسول سے سن کر دروازے سے باہر نکل کر بھول جاتے ہیں، وہ قرآن کے وارث کیسے ہو؟ تو قرآن کے وارث کون ہے؟ اس دفعہ نہ جن کو ہم نے چن لیا. اب پھر یہاں قابل فکر بات ہے، ہم نے قرآن کے وارث بنائے، صیغہ ماضی کا ہے، آنکھیں بند، یہ میں سونے کی بات کرتا ہوں. ہم نے قرآن کے وارث بنائے، مانوا جس نے وارث قرآن بننا تھا اللہ بنا چکا. چونکہ آیت میں صیغہ ماضی کا ہے، لہذا ماننا پڑے گا کہ اب کوئی بھی وارث قرآن نہیں بن سکتا. جس نے بننا تھا اللہ نے بنا دیا. ہم مل ملا کر اپنی رائے کے ساتھ کسی کو قرآن کا وارث نہیں بنا سکتے. وہ صاحبان یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں جس کا وارث ہم نہیں بنا سکتے، یہ ہے شامل. اور نازل کہاں ہوا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک. اللہ نے قرآن کو نازل کیا میرے حبیب جبرائیل کے ذریعے سے تیرے دل پر. یہاں پھر ایک بات کہتا ہوں، ہمارا رسول قرآن پڑھنے میں، قرآن سنانے میں جبرائیل کی وحی لانے کا محتاج نہیں تھا. اگر کہیں کہ گلفام صاحب دلیل کیا ہے تو میں پھر قرآن پڑھتا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرا حبیب وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرْسَلَ إِلَيْكَ وَحْيُهُ. میرا حبیب جب جبرائیل وحی لاتا ہے تو وحی کے مکمل ہونے سے پہلے پڑھنے میں جلدی نہ کیا تھا. وحی کے مکمل ہونے سے پہلے جلدی نہ کیا تھا. معلوم ہوا ادھر جبرائیل وحی کی کئی قسمیں ہیں جو اس وقت نہیں چل سکتی. ادھر جبرائیل ایک حرف القاء کرتا یا دل میں آتا، رسول فوراً مکمل وحی سورت پڑھ کے سنا دیتے تھے. خدا کو فرمانا پڑا جلدی نہ کر. تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ محمد کے بعد محمد کا وارث کوئی ہو سکتا ہے جو اپنے علم کے حصول میں کسی کا محتاج نہ ہو. تو یہ قرآن کہاں نازل ہوا؟ رسول کے دل پر. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ قَرِيبٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَّهَّرُونَ. یہ کرامت اور بزرگی والا قرآن کہاں نازل ہوا؟ ایک مخفی پوشیدہ چھپی ہوئی کتاب میں ہے جس کو طاہرین کے علاوہ، پاکوں کے علاوہ اور کوئی مسیح نہیں کر سکتا. تو شیعہ سنی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے قلب رسول.
زبان پر. اسی لیے ہم شیعہ میں محمد و آل محمد 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اگر قرآن لینا ہے تو جب محمد کی زبان سے لو یا محمد کی زبان چوسنے والوں سے. جوان بیٹھے نعرہ نہیں لگایا کرتے آپ. اس طرح نعرہ لگا رہے ہیں جیسے علی پہ احسان کر رہے ہیں. کیا علی یہ ہمارا احسان ہے تجھ پر کہ ہم تیرا نام لے رہے ہو؟ بابا تمہارا علی پر احسان نہیں ہے، یہ علی کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اس قابل بنا دیا ہے کہ تم اپنی زبانوں سے علی کا نام لے. چپ کر کے بیٹھے ہوئے نہیں بنا سکتے. تو یہ قرآن کیا ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ صامت، خاموش. تو رسول کون سا قرآن ہے؟ ناطق، بولنے والا. اب دیکھا اللہ فکر میں نے نہیں دینا تھا، آپ کی خاموشی میں مجھے دینا پڑا. صاحبان تراکم و صاحبان علاقہ، جب تمام مسلمانان عالم مل کر صامت قرآن کا وارث نہیں بنا سکتے تو پھر ناطق قرآن کا. تمہیدی کلمات کے سہارے سے لے آئے. اب میں یہاں پر ایک بحث کا سلسلہ اپنی عادت خطابت کے مطابق شروع کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کافی احباب اکتا جائیں گے، لیکن میری نظر صرف آپ کی ذات پر نہیں. ہم نے نئی نسل کے ذہنوں کی پرورش کرنی ہے. ہم نے اس حال اور مستقبل تشیع کے معماروں کو لے کر آگے بڑھنا ہے. ہم ساتھ دے سکتا ہے، ہم مایوس نہیں ہیں. اگر آج ساتھ نہیں دیتے کل کسی اور کا دیں گے، پرسوں کسی اور کا دیں گے. زمین ہموار ہوگی تو قبول کریں گے. اس الیکٹرانک میڈیا کے دور میں وہ وقت گزر گیا کہ ہم صرف جذباتی اعتبار سے عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلیں. اس ممبر کے کچھ تقاضے ہیں جو صاحبان ممبر نے ہمیں بخشے ہیں. یہ ممبر مدینہ العلم کا ممبر ہے. بچوں اگر بول سکتے تو بولو، اگر سمجھ میں آئے، کیونکہ انہیں بچوں نے نہیں بولنا. یہ ممبر مدینہ العلم کا ممبر ہے.
کہ شیعہ مذہب کی بنیاد صرف خیالی باتوں پر ہے؟ مجھے آپ کے ذوق سماعت کا علم نہیں ہے جو میں 40-45 سال کے بعد پھر حاضر ہوا، لیکن میں منت کر رہا کہ میرے وہ بیٹے جو صاحبان شعور ہیں، صاحبان آگاہی ہیں، صاحبان علم ہیں، پٹم سلطان بود کا زمانہ گزر گیا ہے، پوری دنیا میں اسٹیشن کے ذریعے سے شیعوں کی مجلس سنی جا رہی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے روزانہ سنی بھی جا رہی ہے اور اعتراضات بھی کیے جا رہے ہیں، تو آپ داد دیں جانا دیں، میں نے اپنا فریضہ نبھانے کی خاطر ایک بحث کو لینا ہے، لیجئے میں لے رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کے وارث ہم نے وہ لوگ بنائے استفینا جن کو ہم نے چن لیا من عبادنا اپنے بندوں میں سے۔ اب لیجئے استفیت تو ماضی کا صیغہ واحد متکلم کا، میں نے چنا، بولنا ہے کیونکہ جن بچوں نے نہیں سمجھنا وہ نہیں بول سکتے، جو میٹرکس کے اوپر ہو وہ انشاءاللہ سمجھ جاؤ گی۔ استفیت تو واحد متکلم ماضی کا صیغہ، میں نے چنا، استفینا جمع متکلم ماضی کا صیغہ، ہم نے چنا۔ اب اس کا مصدر ہے، اس صیغے کا باب کا مصدر ہے استفاء، تو یہ مصدر کیا بنا ہے؟ جس طرح دریا سے نہریں نکلتی ہیں، سمجھ نہیں آئی نا بیٹا؟ نہ سمجھ آئے تو ادھر آ جانا۔ جس طرح دریا سے نہریں نکلتی ہیں تو دریا کو کہتے ہیں نہروں کا مصدر۔ اسی طرح استفاء مصدر ہے جس سے ماضی، مضارع، امر، نہیں، یہ سارے صیغے نکلتے ہیں، اور مصدر کیا ہے؟ استفاء۔ اس کے معنی کیا ہے؟ چننا۔ اسی استفاء سے ہے مصطفیٰ۔ مصدر سے ہے مصطفیٰ۔ فلا یظہر علی غیرہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ عالم الغیب ہے مطلقاً، ذاتاً، استقلالاً۔ کہ اتنے عرصے کے بعد تلقن جا رہا، لیکن آپ جب چپ کر جاتے ہیں نا تو میں حیران ہوتا ہوں کہ مجھے یہاں آسان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ استقلالاً، مستقلاً، ذاتاً، اللہ عالم الغیب ہے، یعنی اللہ کو کسی نے علم غیب بخشا نہیں۔ کہ جو بھی محمد و آل محمد کو آل غیب
کا حق نہیں رکھتا. ہر ایک اپنے اپنے علم کے دائرے میں رہتے ہوئے جو دلیل دینا چاہتا ہے وہ دے رہا ہے. لیکن میں اس آیت کو کہاں لے جاؤں؟ جو سورہ الجن کی ہے، جس کا میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں. اللہ عالم الغیب ہے، ذہن میں رہے، مطلقاً، یعنی اسے کسی نے علم غیب بخشا نہیں. فلا یظہر علی غیبہ احداً، اللہ نہ ظاہر کرتا ہے نہ کرے گا. کسی ایک کو الا مگر الا مگر کیا مانے؟ الا ہے استثنائیہ. عربی دان جو میرے بیٹے عزیز بزرگ بیٹھے ہیں انہیں پتا ہے استثناء کے حق سے پہلے نفی ہوتی ہے، اس کے بعد اس بات ہوتا ہے. مثلا لا الہ، لا شادی بہت شادی، لا الہ نہیں ہے نا، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. یہ کیا ہے؟ نفی ہے. الا مگر لا الہ نہیں ہے. 1.5 گھنٹہ تکلیف جاری ہے، 1 گھنٹے میں خود بخود ختم ہو جائے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا مگر. مگر سے کیا ہے؟ مگر کے بعد کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ. اللہ معبود ہے. تلانگن کے رہنے والوں کیسٹ کے ذریعے آپ کا یہ الفاظ دنیا بھر کے مسلمانوں تک یہ اعلان پہنچا رہا ہے کہ خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، قرآن خدا کی قسم، سید الشہداء کی قسم، بیت اللہ کی قسم، آئینہ خدا کی قسم، ہم نے کبھی بھول کر بھی علی کو اللہ نہیں کہا. علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کو اللہ منوانے والا. حضرت مولانا نبی بخش حلوائی صاحب کا اپنی تفسیر نبوی میں یہ دیکھ لینا کہ شیعہ بھی کوئی مذہب ہے. یہ تو علی کو اور اپنے اماموں کو اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ بناتے ہیں. نانا، میں نے قسم کھا کے کہا ہے کہ ہم علی کو علی مانتے ہی اس لیے ہے کہ علی نے گفتار سے، کردار سے، اقوال سے، اعمال سے اللہ کو اللہ کروایا. جیتے رہے، سلامت رہے. ہماری ایک کتاب ہے بصائر الدرجات اہل شیعت، اس میں حضرت علی کا اور ہر امام کا اپنے دور میں فرمان ہے. درود پڑھے بھائی، ٹیلی فون سن لیں، درود پڑھے ساتھ.
میرے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ سب گواہی دیں گے، ذاکری واحد خطبہ منبر سے پڑھتے ہیں کہ نصیر نے جب علی کو تجاوز کر کے دیکھا، میں فکرہ دے گیا، آپ چپ کر گئے، تجاوز کر کے اللہ کہا، اور علی نے جب اس سے سوال کیا کہ جب میں نہیں کہتا کہ میں اللہ ہوں، پڑھنا شروع کر میرا میں کیا پڑھتا ہوں، جب میں نے نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں تو تجھے یہ ضرورت کیسے ہوئی کہ تو نے کہا کہ علی تو اللہ ہے؟ کہا علی میرا جرم نہیں، میں ابراہیم کے زمانے سے دیکھ رہا تھا کہ ابراہیم نے نمرود سے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو بھی ربوبیت کے دعوے میں سچا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا، وہ مبہوت ہو گیا، نہ نکال سکا، ہم نے دیکھنا شروع کیا، تو نے بابل کی سرزمین پر شام سے پلٹتے وقت، صفین سے پلٹتے وقت، عراق کی طرف آتے وقت بابل کی سرزمین پر ڈوبا ہوا سورج پلٹا کر علی کی نمازوں میں قضا نہیں ہے، جن کی قضا تھی ان کا تو نے نماز پڑھنے کا موقع بخشا۔ اب بتا، جب سورج مغرب سے نکلا تو میں ابراہیم کے دعوے کے مطابق تجھے رب مانوں یا نہ مانوں، اللہ مانوں یا نہ مانوں، یہاں تک پڑھ کر خطیب چپ کر جاتے ہیں، ذاکر چپ کر جاتے ہیں، نہ پڑھو اگلا فکرہ۔ علی فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں جب علی کے اشارہ انگشت پر مغرب سے ڈوبا ہوا سورج اپنا سر اٹھا رہا تھا تو اس وقت یہ علی خود اپنا سر جس کی بارگاہ میں ایک بات موضوع سے ہٹ کر میں دے رہا ہوں، اپنے اپنے لوہے دل پر نقش فرمائیے، جن کے پاس قلم ہے قلم سنبھالے، کاغذ ہے ہاتھ میں تھامے، میں حوالہ دے رہا ہوں، حوالہ لکھے۔ کتاب کا نام ہے شیعہ کتاب علی، کتاب کا نام ہے اثبات الہدی، جی نام پھر سنے، ہاں میں بڑے آرام سے پڑھتا ہوں، بابا جی آپ آرام سے لکھے۔ کتاب کا نام ہے اثبات الہدی، عربی میں جلد نمبر 2، حضرت آیت اللہ حر عاملی مرحوم مغفور کی لکھی ہوئی۔ دوسری کتاب کا نام ہے مشارق و انوار جدید، عربی میں حضرت آیت اللہ رجب الدین مرسی کی لکھی ہوئی۔ میں کتاب اثبات الہدی سے لے کے پڑھ رہا ہوں، حضرت بی بی سیدہ فاطمہ بنت اسد یہ مجھے معاف رکھنا، موضوع سے ہٹ کر بات ہے، حضرت بی بی سیدہ
ہی سب سے پہلا جو کام کیا وہ سجدے میں سر علی نے اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا وہ کیا تھا؟ خرا ساجدن، سجدہ معبود حقیقی میں سر رکھا۔ علی منوا رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو منوانے نہیں آیا، سجدے میں سر رکھ کر منوا رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو منوانے نہیں آیا بلکہ میں اللہ کو اللہ۔ اب لوگ فکرہ نعرہ لگائیں گے ملک صاحب، اب میں فکرہ دے رہا ہوں، باقی نہیں لگائیں گے، آپ کیا آپ صاحبان نعرہ لگائیں گے، فکرہ دے رہا ہوں۔ جن کا ایمان دنیا میں آتے ہی سجدہ میں سر رکھے، بھلا اس کے ماننے والے سجدوں سے غافل کیسے؟ علی نے سجدے میں سر رکھا، لاؤ میرے دونوں ہاتھوں میں دو، حضرت غازی عباس کا علم، رکھو میرے سر پر قرآن۔ میں کعبہ کی طرف رخ کر کے قسم کھا کے کہتا ہوں، محمد و آل محمد گواہ ہے۔ اس کے بعد بھی فرماتی ہے ثم رفع راسہ الی السماء، ثم رفع راسہ الی السماء، پھر میرے بیٹے نے سجدے کے بعد اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ سنو گے، سن لو گے، سر اٹھا کر کیا کیا؟ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، اذان دی۔ اور اقامت پڑھی۔ اب فکر دے رہا ہوں، 70% بچے نہیں لیں گے، 20%، 15%، 5%، 10% لیں گے، باقی نہیں لیں گے۔ پتہ چل گیا کہ اذان کسی کے خواب کا نتیجہ نہیں۔ سلامت رہو۔ یہ دیکھا بڑی دور سے یہ نذرانہ چلا ہے بطور انعام، تو یہ نذرانہ 100 کا نہیں ہے، 100 لاکھ کا ہے۔ میرے بیٹے علی نے اذان دی اور اقامت کہی۔ معلوم ہوا کسی صحابی کے خواب کا، اگر پھر کبھی آیا تو پڑھوں گا۔ اذان نتیجہ نہیں، ہمارا
کسی سے سن کے نہیں پڑھ رہے. ہم شیعان محمد و آل محمد اذان میں علی ولی اللہ کسی کی دیکھا دیکھی کے تحت نہیں پڑھ رہے، بلکہ بیت اللہ میں آتے ہی علی نے اپنی ولایت کی گواہی دے کر بنوا دیا کہ جو بھی میری ولایت پر ایمان رکھتا ہوگا وہ میری سنت پر عمل کرتے ہوئے علی ولی اللہ کرتا ہے. جیتے رہے. بس موضوع رہ گیا، ایک پہلو دے رہا ہوں، اسی میں فضائل روک رہا ہوں. وارث کتاب والا موضوع اگر زندگی نے پھر کبھی موقع بخشا، جہاں چھوڑ رہا یہاں سے لے کے چلوں گا. یہ سب کے سب وارث کتاب ہے. دلیل مصطفیٰ چنا، مرتضیٰ چنا، مجتبی تین فکرے ہیں جو میں آیتیں چھوڑ رہا. سورہ آل عمران کی آیت ہے وہ بھی میں چھوڑ رہا. نمبر 1 مصطفیٰ، نمبر 2 مرتضیٰ، نمبر 3 مجتبی. مسلمان نام آدم آؤ ہمیں دھرتی کے سینے پر وہ گھر دکھاؤ جس گھر میں ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہے مجتبی بھی ہے. اور مرتضیٰ بھی ہے. جب کہو گے کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہو مرتضیٰ بھی ہو مجتبی بھی ہو، یہ شادی کیا کریں گے؟ یہ جلدی سے حدیث کتاب پڑھنا شروع کر دیں گے. میں پڑھ گیا نا، آپ چپ کر گئے. حدیث کتاب میں کیا ہے؟ بے سایہ رسول نے چادر رسول کے سائے میں رسول کے سائے میں ایک گھر میں نورانی گھر بنایا. میں خوشبو دے رہا ہوں، میں رک نہیں رہا. جب وہ گھر بن گیا فلمت تمنا، سیدہ فرماتی ہے جب ہم پنٹر پاک پورے ہو گئے، ادھر گھر بنا ادھر ایک گھر والی بڑھی. ادھر گھر بنا ادھر ایک گھر والی بڑھی. بڑھ کر کہا اتادرونی یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے میں بھی اس گھر میں آ جاؤں. کتاب کا نام ترمذی شریف. رسول فرماتے ہیں انک علی خیر ومن ازواج النبی، تو خیر و نیکی پر بھی ہے، نبی کی بیویوں میں سے بھی ہے، لیکن باہر رک جا، اندر قدم نہ رکھنا تاکہ قیامت تک فیصلہ ہو جائے کہ غیر معصوم معصوموں کے برابر نہیں ہوتے. اب اس چادر کے سائے میں کون ہے؟ وہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. ایک ولیت اللہ سیدہ فاطمہ، ایک اس کا باپ محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ. باقی کون ہے؟
کہ پھوپھی اماں رک جاؤ، آج کی شب کائنات کی تقدیروں کا مالک اس عالم میں جلوہ فکر ہو رہا ہے۔ میں نے سر جھکا کر کہا بیٹا آپ کے کس حرم سے؟ کہا آپ کی بہو نرجس خاتون کے جسد مبارکہ سے تعلق رکھنے والا۔ میں حیران ہوں، آثار نہیں ہے، بغیر آثار کے ظہور کیسے ہوگا؟ ابھی میں نے سوچا ہی تھا جب میرے بیٹے نے پکار کر کہا پھوپھی اماں ہم آثاروں کے محتاج نہیں۔ بیوی کہتی ہے میں آگے بڑھی، آدھی رات گزر گئی، نماز شب کا وقت ہوا، میں نے اور شہزادی کونین نے لانا ہے بھائی کو تو لے، ساجد بیٹے کو لانا ہے تو لے، میں نے اور شہزادی کونین نے نماز شب پڑھی، نماز صبح کا وقت ہوا، ہم دونوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب میں نے دیکھا آثار نہیں تھے، دل میں سوچا کہ اب تو صبح ہونے کے قریب ہے، صبح کے نورانیت میں یہ نور کا مجسمہ کب جلوہ فکر ہوگا؟ ابھی سوچا ہی تھا، باہر سے دروازے سے میرے امام بیٹے نے آواز دے کر کہا پھوپھی اماں سورۃ القدر پڑھو، تقدیروں کا مالک آ رہا ہے۔ ادھر سیدہ فرماتی ہے میں نے سورۃ القدر کو شروع کیا، جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہو میں امام آخر الزمان کی قسم دے کر کہتا ہوں جس شیعہ مولوی کے علم پر آپ کو یقین ہے جانب سے جا کر پوچھے کہ روایات میں کیا ملتا ہے، بی بی کہتی ہے ادھر میں نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کو بیٹا جی میرے طرف دیکھیں، میں چہرے دیکھ لیتا ہوں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کو پڑھنا شروع کیا، ادھر سیدہ نرجس کے شکم سے